یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ یعنی غلام اور وہ شخص جس کو ہم نے رزق دیا اور صبح و شام خرچ کر رہا ہے. ہل یستوون اصل میں تھا یستویون، استوا کا معنی برابر. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ بیان کرتا ہے مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے. ابکم کی جمع آتی ہے نا بکمن، ہے نا قرآن میں سمم بکمن عمیون. ان میں سے ایک ہے گونگا، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور اپنے مولا پر وہ بوجھ ہے. کل کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ ہے. اینما یوجہہ، اینما کا معنی جہاں بھی، یوجہہ اصل میں تھا وجہ یوجہ توجیہن، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، توجیہ کسی کا چہرہ کسی طرف پھیر دینا، اور وجہ یوجہ، یوجہ اصل میں ہے یوجہ ہو کے ضمیر لوٹ رہی ہے اسی غلام کی طرف. اینما یوجہ، جہاں بھی وہ رخ کرتا ہے، ہو اس غلام کا، یعنی بھیجتا ہے. جب آپ کسی کو کسی طرف بھیجتے ہیں نا تو اس کا رخ اس سمت میں کر دیتے ہیں، تو مراد یہاں بھیجنا ہے. اینما یوجہ، جہاں بھی وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی بخیر، وہ خیر نہیں لے کر آتا وہ غلام. ہل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ، یعنی وہ غلام، ومن یأمر بالعدل، اور وہ شخص جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں، پھر یہ ان آیتوں کا مفہوم انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا بہت تفصیل سے. اللہ نے چوپایوں کی مثال دی، کیسے سوکھے چارے سے ہم دودھ نکالتے ہیں، اور پھر اللہ نے مثال دی کہ ہم آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، اور کیسے ثمرات نخیل اور عناب، کھجور اور انگور سے تم کیسے رزق بناتے ہو، مختلف چیزیں بناتے ہو. اور پھر اللہ نے مثال دی تھی شہد کی مکھی کی، کیسے پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس سے کیسا بہترین مشروب نکلتا ہے، اور کیسے رب کے مسخر کردہ راستوں پر چلتی ہے. تو یہ ساری مثالیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں اللہ کی قدرت ثابت کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کے لائق، غلامی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو مانو بھی اور صرف اسی کی مانو، اس کے ساتھ حکم میں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اسی مضمون کو اب اللہ تعالیٰ بہترین مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. دو مثالیں دی گئی ہیں اس رکوع میں، بہت ہی بہترین مثال کے ذریعے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے. پہلی مثال کیا دی ہے؟ پہلی مثال یہ دی گئی ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. دیکھو اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں. کسی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو جو دولت مند لوگ ہیں وہ غلام رکھتے ہیں. عرب میں غلاموں کا بہت رواج تھا، پوری دنیا میں رواج تھا. غلام کا کانسیپٹ یہ تھا کہ غلام مکمل اپنے مولا کی ملکیت میں ہوتا ہے. غلام کچھ بھی کمائے گا نا تو وہ مولا ہی اس کا مالک ہوتا ہے. غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. مولا کے ذمے ہوتا ہے کہ بس غلام کا خیال کرے، اس کے آرام کا اور اس کے کھانے پینے کا، یہ موٹی موٹی چیزوں کا. لیکن غلام خود جب مولا اس کا مالک ہے، آقا کا غلام ہے، تو غلام کا کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے جس کو رزق زیادہ دیا ہوتا ہے اور وہ غلام رکھتا ہے، تو کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ وہ اپنے غلاموں کو رزق میں اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس طور پہ شریک کر لیتا ہو کہ مولا اور غلام دونوں برابر ہو جاتے ہوں. وجہ اس کی یہ کہ جب مولا غلام کو کوئی رقم دے گا نا تو ملکیت میں دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر وہ اس کو مالک بنا دے گا تو غلام مالک بنتا نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں پوری دنیا میں ایک لا تھا، قانون تھا کہ غلام کو کچھ بھی دیا جائے گا تو مولا ہی کا ہوگا. یعنی مولا بھی اگر غلام کو کچھ دیتا ہے نا تو وہ غلام اس کا مالک بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ملکیت اور غلامی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ملکیت جو ہے نا، ملکیت کہ غلام کسی چیز کا مالک ہو اور وہ غلام بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ تھیں.
تو یہ ضروری ہے کہ جب غلام کو آپ کسی چیز کا مالک بنائیں گے تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا، پھر آزاد آدمی کو آپ گفٹ دے کے اس کو مالک بنا سکتے ہیں۔ غلام کسی چیز کا خود سے مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ غلامی اور کسی چیز کا اپنی ملکیت میں آ جانا یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عرب میں آزاد آدمی کو غلام نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ